تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے اور مجھے پہچانیں گے۔ اس شعر کے آئینے میں بہت ذمہ دار فنکار عالی جناب عمر فاروقی صاحب کے حضور مؤدبانہ التماس کرتا ہوں برائے کرم تشریف لائیں۔ آپ حضرات ان کا بھرپور استقبال کیجئے۔ معیاری اور باوقار شاعری محترم عمر فاروقی کی شرکت۔ میں جناب صدر سے اجازت چاہتا ہوں، صدر چیئرمین صاحب ہیں، کنوینر اس مشاعرے کے جناب اقبال اکرم وارثی، اور یہاں سے آغاز کرتا ہوں اپنی شاعری کا۔ سنجیدہ شاعری ہے تھوڑی میری، بتایا ہے ابھی انہوں نے، چونکہ ابھی طنز و مزاح کی شاعری چل رہی تھی، اس کے بعد اس سے پہلے شاعرہ پڑھ رہی تھیں، انہوں نے غزل کے شعر میں نعت کا شعر پڑھا، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ منقبت کے بھی میں شعر پڑھوں، لیکن اس سے قبل میں یہاں سے اپنی شاعری کا آغاز کرتا ہوں کہ کبھی فرقہ پرستی کی چلم بھرنا نہیں سیکھا۔ کیا کہتے ہیں؟ کبھی فرقہ پرستی کی چلم بھرنا نہیں سیکھا، خدا کا شکر دنیا والوں سے ڈرنا نہیں سیکھا۔ کبھی فرقہ پرستی کی چلم بھرنا نہیں سیکھا، خدا کا شکر دنیا والوں سے ڈرنا نہیں سیکھا۔ وفا، انسانیت، تہذیب سیکھی ہے عمر ہم نے، وطن کے ساتھ غداری کبھی کرنا نہیں سیکھا۔ کبھی فرقہ پرستی کی چلم بھرنا نہیں سیکھا، خدا کا شکر دنیا والوں سے ڈرنا نہیں سیکھا۔ وفا، انسانیت، تہذیب سیکھی ہے عمر ہم نے، وطن کے ساتھ غداری کبھی کرنا نہیں سیکھا۔ میرے تمام دوست، میرے بھائی، میرے عزیز، جناب جوہر کانپوری، جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی، ہمارے فاخر ادیب صاحب، الطاف ضیاء صاحب، ہاشم فیروز آبادی صاحب، جتنے لوگ ہیں یہ مجھے میرے بہت ہی چاہنے والے لوگ ہیں، دوست ہیں میرے، اور میں ان سے اس وجہ سے خوش رہتا ہوں کہ اور جو بھی شاعر آئے اس کے بارے میں تو میں نہیں بتاتا، لیکن جب میں اسٹیج پہ آتا ہوں تو مجھ کو بڑے غور سے سن لیتے ہیں۔ یہ میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہ لوگ مجھے غور سے سنتے ہیں۔ یہاں سے 4 مصرے اور پڑھتا ہوں کہ کوئی مشکل ہو اس مشکل کا ایک دن حل بھی ملتا ہے، گزر کانٹوں پہ کرنے والے کو مخمل بھی ملتا ہے۔ کوئی مشکل ہو اس مشکل کا ایک دن حل بھی ملتا ہے، گزر کانٹوں پہ کرنے والے کو مخمل بھی ملتا ہے۔ عمر، ہم لوگ قومی ایکتا کا وہ سمندر ہیں کہ جس میں آب زمزم اور گنگا جل بھی ملتا ہے۔ کوئی مشکل ہو اس مشکل کا ایک دن حل بھی ملتا ہے، گزر کانٹوں پہ کرنے والے کو مخمل بھی ملتا ہے۔ عمر، ہم لوگ قومی ایکتا کا وہ سمندر ہیں کہ جس میں آب زمزم اور گنگا جل بھی ملتا ہے، کہ جس میں آب زمزم اور گنگا جل بھی ملتا ہے۔ اور 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں، خاص طور سے عرض کیا ہے کہ سارے منظر آپ کے سامنے ہے، کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں آپ سب جانتے ہیں۔ اس طرح کی شاعری میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن آپ لوگ خاموش ہیں تو 4 مصرے الگ الگ پیش کرتا ہوں۔ کچھ بتانے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ سمجھدار ہیں، اور 4 مصرے شعر پیش کرتا ہوں کہ نکال ہی نہیں سکتا ہے جس کا حل کوئی، ہمارے ملک کے پی ایم نے وہ سوال دیا، کہ نکال ہی نہیں سکتا ہے جس کا حل کوئی، ہمارے ملک کے پی ایم نے وہ سوال دیا، اور جو لا رہے تھے ودیشوں سے سارا کالا دھن، انہوں نے بھارتی جنتا کو ہی کھنگال دیا۔ جو لا رہے تھے ودیشوں سے سارا کالا دھن، انہوں نے بھارتی جنتا کو ہی کھنگال دیا۔ اور 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں مسلم پرسنل لا، اور میرے 4 مصرے کی سنو اے حکمراں، جب بھی تمہارا وقت بدلے گا، ملا ہے جو تمہیں منصب بچانا بھول جاؤ گے۔ سنو اے حکمراں، جب بھی تمہارا وقت بدلے گا، ملا ہے جو تمہیں منصب بچانا بھول جاؤ گے۔ اگر تم نے شریعت میں سیاست کو کیا شامل، تو پھر لقمہ حکومت کے پچانا بھول جاؤ گے۔ اگر تم نے شریعت میں سیاست کو کیا شامل، جب بھی تمہارا وقت بدلے گا، ملا ہے جو تمہیں منصب بچانا بھول جاؤ گے۔ اگر تم نے شریعت میں سیاست کو کیا شامل، تو پھر لقمہ حکومت کے بچانا بھول جاؤ گے۔ اور 4 مصرے پیش کرتا ہوں کہ حکومت، تجھے یہ علم نہیں ہے شاید، ہم نے خیرات میں دی کتنوں کو سلطانی ہے۔ اے حکومت، تجھے یہ علم نہیں ہے شاید، ہم نے خیرات میں دی کتنوں کو سلطانی ہے۔ مصلحت نے ہمیں خاموش کیا ہے، ورنہ ہم کو کمزور سمجھنا تیری نادانی ہے۔ مصلحت نے ہمیں خاموش کیا ہے، ورنہ حکومت
تجھے یہ علم نہیں ہے شاید ہم نے خیرات میں دی کتنوں کو سلطانی ہے، مصلحت میں ہمیں خاموش کیا ہے ورنہ ہم کو کمزور سمجھنا تیری نادانی ہی۔ یہ وہ مصرے تھے جو میں نے پڑھے۔ اس کی چونکہ ضرورت ہے مشاعرے کو، ایسی شاعری چلتی ہے اسٹیج پہ، لیکن میں اس شاعری کو تفریح بازی والی شاعری سمجھتا ہوں۔ میں جو ایک میرا مزاج ہے جہاں سے شعر پڑھتا ہوں، آپ لوگ داد و تحسین سے نوازیں یا نہ نوازیں، لیکن میں وہ شاعری پڑھتا ہوں جو ایک میرا خاص مزاج ہے، جو میرا ایک لہجہ ہے شعر کہنے کا، جیسا کہ تعارف کرایا ہے جناب فاقر ادیب صاحب نے۔ اور یہاں سے 4 مصرے پیش کرتا ہوں، شعراء کرام کی توجہ چاہتا ہوں کہ بچھڑنا تجھ سے کٹھن مسئلہ ہے میرے لیے، بچھڑنا تجھ سے کٹھن مسئلہ ہے میرے لیے، مگر کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا میں۔ بچھڑنا تجھ سے کٹھن مسئلہ ہے میرے لیے، مگر کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا میں۔ یہ تیرے تیر تیرے کام آئیں گے لے جا، یہ میرے زخم ہیں ان کو سنبھال لوں گا میں۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ بچھڑنا تجھ سے کٹھن مسئلہ ہے میرے لیے، مگر کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا میں۔ یہ تیرے تیر تیرے کام آئیں گے لے جا، یہ میرے زخم ہیں ان کو سنبھال لوں گا میں۔ اور 2 3 4 شعر پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ جب غزل کے گیسوئے خمدار تک جاتے ہیں ہم، جی شاعری کے حوالے سے پاکستان ہندوستان نہیں چلے گا، ڈل ہے مشاعرہ۔ جب غزل کے گیسوئے خمدار تک جاتے ہیں ہم، دھار سے ہوتے ہوئے تلوار تک جاتے ہیں۔ ارے کیا بات ہے، واہ واہ۔ جاتے ہیں ہم، دھار سے ہوتے ہوئے تلوار تک جاتے ہیں ہم، اور صبر کی منزل سے جب ایثار تک جاتے ہیں ہم، ایک قطرہ ہے مگر مجدھار تک جاتے ہیں۔ بہت اچھا، صبر کی منزل سے جب ایثار تک جاتے ہیں واہ واہ واہ۔ ایک قطرہ ہے مگر مجدھار تک جاتے ہیں۔ اور شعر پیش کرتا ہوں، آپ لوگ اہل علم کا مجمع، آپ خانقاہی لوگ، اور میرا یہ شعر کہ تیری عظمت تیری حرمت کو سمجھ لینے کے بعد، تیری عظمت تیری حرمت کو سمجھ لینے کے بعد تشنگی جرت انکار تک جاتے ہیں۔ تیری عظمت تیری حرمت کو سمجھ لینے کے بعد تشنگی جرت انکار تک جاتے ہیں ہم، اور ایک سورج کی طرح ہر شام ڈھل جانے کے بعد دوڑ کر ہر سایہ دیوار تک جاتے ہیں ہم۔ ایک سورج کی طرح ہر شام ڈھل جانے کے بعد دوڑ تک کر ہر سایہ دیوار تک جاتے ہیں ہم، اور اپنے ہونٹوں پر انل حق کی صدا رکھے ہوئے اے محبت دیکھ لے پھر دار تک جاتے ہیں ہم۔ اپنے ہونٹوں پر انل حق کی صدا رکھے ہوئے اے محبت دیکھ لے پھر دار تک جاتے ہیں۔ اور مقطع پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں، ایک ہو جاتے ہیں اس دم پاؤں آنکھیں دل دماغ، ایک ہو جاتے ہیں اس دم پاؤں آنکھیں دل دماغ، اے عمر جب بھی دیار یار تک جاتے ہیں ہم، اے عمر جب بھی دیار یار تک جاتے ہیں ہم، صبر کی جب ایثار تک جاتے ہیں ہم، ایک قطرہ ہیں مگر مجدھار تک جاتے ہیں ہم۔